اگر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں اور جانے انجانے میں یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو آپ کو توبہ استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ غلطیاں کیا ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ توبہ استغفار کے باوجود آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ استغفار کی برکتیں آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ یہ مایوس کون ہو سکتا ہے؟ اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کوششیں بیکار ہیں۔ لیکن اگر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو توبہ استغفار کی برکات کو روک سکتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ان غلطیوں کو جاننا چاہیں گے، ہے نا؟ تو یہ غلطیاں کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان غلطیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس طاقتور عمل کی پوری طاقت کا تجربہ کر سکیں۔ توبہ استغفار کی نعمتوں کو کھولنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پہلی عام غلطی اخلاص کے بغیر توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل میں حقیقی طور پر ندامت محسوس کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، صرف الفاظ کو بغیر معنی کے دہرانا یہ برکتوں کو روک سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا دل آپ کے الفاظ سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری غلطی معافی مانگنے کے بعد بھی ایک ہی گناہ کو جاری رکھنا ہے، یعنی دوبارہ اسی گناہ کی طرف لوٹتے جانا ہے۔ مان لیجئے آپ ایک درخت لگاتے ہیں، لیکن جب بھی وہ اگنے لگتا ہے آپ اسے زمین سے نکال دیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ درخت کبھی ٹھیک سے نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن خود کو، اپنے کردار، اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کیے بغیر آپ کی توبہ درخت کی طرح نہیں بڑھے گی۔ آپ کی توبہ اپنی معنی کھو دیتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہتر بننے کی مخلصانہ کوششیں کرتے ہیں۔ ایک اور عام غلطی توبہ میں تاخیر ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں بعد میں توبہ کروں گا اور معافی مانگوں گا، لیکن کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ بھلا کون جانتا ہے؟ یاد رہے، توبہ میں تاخیر ہمارے گناہوں میں مزید اضافہ کرتی ہے اور ہمیں اللہ کی نعمتوں سے دور کرتی ہے۔ اس لیے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس میں تاخیر کسی بھی صورت مؤثر نہیں۔ جتنی جلدی آپ یہ کام کریں گے آپ کا دل اتنا ہی ہلکا ہوگا اور آپ اللہ کی رحمتوں کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ ایک اور اہم غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کی گئی غلطی کو درست نہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، چاہے زبان سے، ہاتھ سے یا اپنے رویے سے، اس میں ان کے بارے میں برا کہنا، غیبت، جھوٹ یا ان کی کوئی چیز ممانعتاً لے کر واپس نہ لوٹانا وغیرہ شامل ہے، یا ادھار لے کر ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس تناظر میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو شخص سے معذرت اور تلافی بھی کرنی ہوگی جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے ساتھ معاملات درست کرنا ہوں گے، تبھی آپ اپنی توبہ کی برکات پوری طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی بہت سنگین ہے۔ جس طرح ممکن ہو ان لوگوں کو ان کے حقوق واپس لوٹائے جائیں جو کسی نے ظلماً لیے ہیں، اور اگر کسی کو خوف ہے کہ جس شخص کا حق چھینا ہے اور اسے بتا کر واپس کرتے ہوئے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے یا کوئی اور خوف و خطر ہو، تو بہتر ہے کہ اس بارے میں کسی ماہر مفتی سے رجوع کیجیے، وہ اس کا بہترین حل تجویز کریں گے۔ اب آئیے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کھو دینا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں میں نے بہت برے کام کیے ہیں اور اتنا گناہ کیا ہے کہ معافی ممکن ہی نہیں، سوچ ہی سوچ میں کھو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوں اور نہ ہی کبھی توبہ کرنا چھوڑیں۔ اللہ کی بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اسے سچے دل سے معافی مانگنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے جو اس سے استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر کوئی شخص برائی کا ارتکاب کر گزرے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت میں وہ اصول بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس آیت میں بخشش کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اگر لوگ توبہ کریں تو اللہ کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ اس طرح ہر گناہ گار تائب کو معافی کی امید دلائی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت بھی موجود ہے۔
بشرطے کہ کوئی معافی مانگنے والا اور استغفار کرنے والا موجود ہو۔ بندہ کسی غیر پر ظلم کرے یا اپنے نفس پر، بہرحال ظالموں کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں تو وہ ان کو بخش دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ بخشش کا دروازہ موت کی ایک خاص حالت تک کھلا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ مبارک اور طاقتور عمل شیطان اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ اپنے عمل پر ضد اور اصرار ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء، صالحین اور متقیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہے، جبکہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں نے شیطان کی روش اختیار کی ہے۔ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، جبکہ آپ گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور معصوم تھے۔ آپ سے گناہ کا کوئی کام ہونا ناممکن تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کو کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری ساعتیں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں لیکن برکتوں سے محروم محسوس کرتے ہیں تو ان غلطیوں پر غور کریں، اپنی توبہ کو خلوص سے کریں، گناہوں کو دہرانے سے گریز کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے زبان یا ہاتھ یا اپنے عمل سے تو ان کے ساتھ معاملات درست کریں۔ دوسروں کے ساتھ جو بھی غلطیاں کی ہیں اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس لیے خلوص سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سچی توبہ اور استغفار کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اگر استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو ہم اس پر بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔